اسلامی نظام جو ہے وہ قوانین کو اخلاقیات کے تابع کرتا ہے، اور جب قوانین اخلاقیات کے تابع ہوتے ہیں تو پھر جو نظام قائم ہوتا ہے اس کے اندر خوشحالی بھی ہوتی ہے، انسانیت کے لیے فلاح بھی ہوتی ہے۔ جدید دنیا نے بھی یہ بات ثابت کی کہ جیسے ہم نے پہلے ایک دفعہ ایک مثال دی تھی کہ 1935 کے اندر امریکہ میں شراب کے اوپر پابندی لگائی گئی، 2-4 سال 5 سال بھی نہیں وہ قانون چل سکا، چونکہ وہ بڑھ گئی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ دانت کے بدلے دانت ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، یہ اتنا بڑا اصول ہے، اس کو آج اگر سمجھ لیا جائے بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اس میں مجھے لگتا ہے اسلام نے بنیادی فرق یہ رکھا کہ اسلام نے ڈرایا آخرت سے، پھر قانون بنایا، یعنی کہ ایک تھوڑا سا بڑا ڈر ہے کہ وہاں تم بچو گے ہی نہیں۔ اگر وہ ڈر ڈیولپ ہو گیا تو شاید برائیاں ویسے ہی ختم ہو جائیں، کیونکہ جب ایک ریاست اپنے صرف قانون سے ڈرائے گی، جہاں پہ ریاست کی ریٹ اس طرح نہیں ہوگی وہاں وہ مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ کہ پچھلے سال ہمارے پاس سیلیبریشن کے لیے ایک چیز تھی، مارکا ہے کہ ہمیں 1 سال تک کھینچ گئے، اور وہ ظاہر ہے ہم بھی خوش، آج تک خوش ہیں، ابھی ہم وہ کوئی نیگوسیشن کرا رہے ہیں۔ اس سب کا اس چیز سے کیا تعلق ہے کہ کسی گھر میں اب تنگی ہونا شروع ہو گئی ہے؟ کہ آپ دنیا کے مسئلے تو حل کرا رہے ہیں، لیکن آپ کے اندر ملک کے اندر کیا صورتحال ہے؟ لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جنگ جو ہے وہ ایران امریکہ کی اسرائیل کی چل رہی ہے، اسکول پنجاب میں بند ہو رہے ہیں۔ 1945 میں ہیروشیما ناگاساکی پہ ایٹمک حملہ ہوا تو وہاں کا جو بھی صدر تھا یا بادشاہ تھا، اس نے اس کے حملے کے 1 گھنٹے بعد پریس کانفرنس کر کے کہا کہ اس سے بڑا سانحہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ ہمارے تعلیمی ادارے بند ہو جائیں۔ وہ نون لیگ کی جگہ پیپلز پارٹی لے لیتی ہے، پیپلز پارٹی کی جگہ پی ٹی آئی لے لیتی ہے۔ نظریہ اتنا سادہ ہوتا ہے کہ وہ زباں زد عام ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے یہ۔ اور آپ مثال لے لیں، آپ درخت کی جڑ تنا لگا رہے ہیں، تنا بڑا مضبوط ہے، بیج نہیں لگا رہے، تو آپ کو اپنے نظریے کو اتنا سلیس کرنا پڑے گا کہ جب لوگ اس کو سنیں تو ان کے دماغ میں وہ بات رہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری گفتگو جہاں بیچ میں میرے خیال میں رہ گئی تھی ایک دوست کے، تو اس وقت تک جو ہم نے بات کر لی تھی وہ اس حوالے سے تھی کہ اسلام جو ہے وہ اپنا قانون بنانے کے لیے جو سب سے پہلی بنیاد رکھتا ہے وہ اخلاقیات کے اوپر رکھتا ہے۔ تو اس وقت بھی یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ سزا اور جزا کا نظام بھی ہے اور دوسری چیزیں بھی ہیں، لیکن بنیاد اخلاقیات ہے۔ تو یہی آپ سے بات ہو رہی تھی کہ اس کو تھوڑا سا ذرا کھولیں کسی مثال سے، کسی نظام کی مثال سے، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بالکل اسی طرح ہے، اور اب تو خیر تھوڑا گیپ آ گیا ہے اس موضوع کے حوالے سے، بیچ میں کچھ عرصہ ہم نے دیگر موضوعات کو بھی کور کیا، لیکن تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ انسانی نظام جو انسانیت کی فلاح کے لیے بناتا ہے، اس کے اندر قوانین کا سہارا لے کے وہ اپنے نظام کو چلاتا ہے، اور اسلامی نظام جو ہے وہ قوانین کو اخلاقیات کے تابع کرتا ہے، اور جب قوانین اخلاقیات کے تابع ہوتے ہیں تو پھر جو نظام قائم ہوتا ہے اس کے اندر خوشحالی بھی ہوتی ہے، انسانیت کے لیے فلاح بھی ہوتی ہے۔ اور اخلاقیات کی بنیاد کے اوپر ہم نے وہی تصور ڈسکس کیا تھا کہ جس میں انسان کے پاس یہ بنیادی تصور ہوتا ہے کہ اس کائنات کا خالق اللہ رب العالمین ہے، انسان کی اپنی حیثیت اس کائنات اور اس زمین کے اندر کیا ہے، پھر اس کی رہنمائی اور اس کی تربیت اور اس کو زندگی گزارنے کے جو اصول ملتے ہیں وہ کہاں سے ملتے ہیں، اس کو کہاں سے وہ ساری تربیت لینی ہے۔ اسی طریقے سے پھر اس میں آخرت کی جواب دہی بھی ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی اور موٹی موٹی چیزیں تھیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس پہ کہ جو اسلامی نظام قائم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، اور پھر ایک آئیڈیل نظام چلا خلافت راشدہ کی صورت میں، اس کے بعد وہ خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی، لیکن اسلام کے یہ قوانین اور اخلاقیات اور اصول اور ضوابط یہ سارے اسی طرح چلتے رہے، اس کے اندر کوئی خاص بڑی تبدیلیاں نہیں آئیں۔
تو یہ جو سارا نظام تھا، اس کی طرف جب ہم تھوڑی سی نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مکمل طور پہ جتنا بھی یہ نظام چل رہا تھا یہ بنیادی طور پہ اخلاقیات کے تابع چل رہا تھا، قوانین اخلاقیات کے تابع تھے. اس کے اندر ہوتا اس طرح سے تھا کہ نظام کو چلانے کے لیے سب سے زیادہ سہارا اخلاقیات کا لیا جاتا تھا، اور پھر جہاں جا کے اخلاقیات سے بھی کام نہیں بنتا تھا تو وہاں پہ پھر اسلام کے تعزیری قوانین، حدود اللہ اور دیگر سزائیں، یہ سارے قوانین موجود تھے. ان کی باری پھر اس کے بعد آتی تھی. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اسلام بنیادی طور پہ ایک ایسا نظام لے کر آتا ہے کہ جہاں پہ سزا دینا مقصود نہیں ہے، جہاں پہ جو ہے وہ یہ لازم نہیں ہے کہ بس اس نظام کو سزا کے ذریعے سے، سختی کے ذریعے سے، قانون کے ذریعے سے، جیل کے ذریعے سے، ڈراوے کے ذریعے سے ہی آگے لے کر جایا جائے، بلکہ اس کے اندر تو ایک ایسا نظام لے کر اسلام آنا چاہتا تھا کہ جس کے اندر سرے سے یہ جرم ہونا ہی ممکن نہ ہو، جہاں پہ لوگوں کی ایسی تربیت کی جائے کہ وہ اس جرم سے ہی نفرت کرنے لگ جائیں اور خود ذاتی طور پہ اپنے دل کے اندر اس چیز کو برا جانیں کہ ایک اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہی کرنی ہے. پھر میں اگر کسی ایسی جگہ پہ موجود ہوں جہاں مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھنے والا ہے، تو وہ خود بخود اس جرم سے باز آ جاتا ہے. ایسی کئی مثالیں ہمارے درمیان موجود ہیں، دور نبوی کے اندر موجود ہیں، پھر خلافت راشدہ میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں. اس کی ایک موٹی سی مثال ہم لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر چور کی سزا یہ رکھی ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، لیکن ایک حکمران وقت اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ چونکہ قحط سالی کا دور ہے، لوگوں کو بھوک اور پیاس سے گزرنا پڑ رہا ہے، تو ہم یہاں پہ اس سزا کو معطل کر دیتے ہیں. تو پھر ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسی حدود اللہ کو جو ہے وہ اس سے باز رہے اور انہوں نے چور کے ہاتھ نہیں کاٹے، پہلے بھوک اور افلاس کو ختم کیا. تو بنیادی طور پہ ہمیں یہ پتہ یہ چلا کہ اصل مقصد چور کے ہاتھ کاٹنا نہیں ہے، بلکہ اس بھوک اور افلاس کو ختم کرنا ہے جس کے لیے یہ نظام جو ہے برپا ہوا ہے. تو یہ چیزیں پھر بڑی ثانوی ہو جاتی ہیں، ذیلی ہو جاتی ہیں اور بے اہم ہو جاتی ہیں کہ جس میں آپ چور کے ہاتھ بھی کاٹیں، کوڑوں کی سزا بھی دے دیں، جیل کے اندر بھی کر دیں، پابند سلاسل، اور پھر جو ہے سزائے موت تک یہ سارا معاملہ جاتا ہے. تو مقصود یہ نہیں ہے، بلکہ یہ سارے قوانین نظام کو چلانے کے لیے اس اخلاقیات کے تابع ہیں کہ جس کے اندر انسان اس کی طرف بڑھے ہی نہ، جہاں پہ نیکی کرنا آسان ہو جائے اور جرم کرنا جو ہے وہ مشکل ہی نہیں بلکہ قابل نفرت ہو جائے. پھر اس کے اندر آگے چل کے بات ہوگی تو بہت سارے جرائم ایسے تھے کہ جو اس وقت اس معاشرے کے اندر بعض دفعہ حلال بھی سمجھے جاتے تھے، لیکن بعد میں وہ جرائم حرام بھی ہو گئے اور لوگوں نے اس سے نفرت کرنا بھی چھوڑ دی. شراب کی حرمت کا معاملہ آیا تو لوگوں نے خود سے، مطلب سیرت کے اندر یہ آتا ہے کہ کسی کی شراب تو اس کے حلق تک پہنچ گئی تھی، تو اگر وہ اندر لے بھی جاتا اس کو اپنے معدے تک تو کوئی گناہ نہیں تھا اس کے اوپر، لیکن اس نے اس سے نفرت کی. جدید دنیا نے بھی یہ بات ثابت کی کہ جیسے ہم نے پہلے ایک دفعہ ایک مثال دی تھی کہ 1935 کے اندر امریکہ میں شراب کے اوپر پابندی لگائی گئی، 2-4 سال 5 سال بھی نہیں وہ قانون چل سکا، چونکہ وہ بڑھ گئی چونکہ وہ سارا نظام قوانین کے تابع تھا. اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ پورا وہ جو شراب کے اوپر پابندی تھی وہ اصل میں فساد کے اوپر جو ہے وہ مبنی ہو گئی، اور توڑ پھوڑ، اور امریکہ نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ گھروں سے باہر آ گئے ہیں. یہ سب چیزیں بہرحال اس کی ایک لمبی تفصیل ہے، لیکن یہی سیم چیز اسلام نے اخلاقیات کے ذریعے سے روکی. تو آپ کو نظر آئے کہ مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب کی جو ہے وہ ندیاں بہہ رہی ہیں، مٹکے توڑ دیے گئے ہیں، ایک حکم کے ذریعے سے چیزیں تبدیل ہو گئیں. تو یہ بہرحال ایک مختصر سی بات تھی کہ جس میں ہم نے یہ بات کی کہ اخلاقیات کو اہمیت حاصل ہے اور قوانین اس کے تابع ہوں گے. تو کیا یوں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو اسلامی اخلاقیات ہیں وہ اصل میں، یا وہ اس کے ساتھ جو پھر سزائیں آئیں گی، دوسری چیزیں، وہ ساری چیزیں انسانی استحصال کو روکنے کے لیے ہیں؟ تو اگر کبھی کبھی اس سزا کی وجہ سے استحصال ہو رہا ہوگا تو پھر سزا معطل ہو جائے گی. جی بالکل اسی طرح ہے. ایک تو سزا کو روکنے کے لیے، دوسرا اس میں سب سے اہم بات یہ کہ معاشرے کی تربیت جو ہے نا وہ جو ہے مقصد ہے. آپ سزا کیوں دے رہے ہوتے ہیں؟ سزا اسی لیے دے رہے ہوتے ہیں نا کہ بھئی اس فرد کی تربیت بھی ہو جائے. آج یہ کہنا مشکل ہے کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی آئیڈیل نظام تو موجود ہے نہیں. سزا ایک اور بھیانک انجام لے کر آ رہی ہوتی ہے. مطلب آپ کسی مجرم کو، چھوٹے مجرم کو اس وقت سینٹرل جیل کے اندر 2-4 سال کے لیے بھیجیں گے نا تو وہ ایک بڑا مجرم بن کے نکلتا ہے، یا ایم پی اے بن جائے گا
ٹھیک ہے, MP بن جائے گا, چلے. تو اسلامی نظام کے اندر تو اس طرح نہیں تھا. اسلامی نظام بنیادی طور پہ اس کو کچھ عرصے کے لیے اس معاشرے سے الگ کر کے ایک جگہ پہ رکھتا تھا اور وہاں اس کی پوری تربیت ہوتی تھی. اور آج بھی ایسے ادارے موجود ہیں کہ ان جیلوں کے اندر وہاں تربیت کا نظام بھی لے کر چل رہے ہیں. ایک ان پڑھ آدمی جرم کر کے جیل کے اندر گیا اور جب وہ نکلا تو کمپیوٹر اس کو چلانا آتا تھا, یا وہ حافظ قرآن بن گیا تھا, یا اور دیگر علم. لیکن یہ کام انفرادی طور پہ تو ہو رہا ہے, ریاست اس کے بالکل سبکدوش ہے, یہ کام کر ہی نہیں رہی. تو ریاست بنیادی طور پہ وہ جرائم کو بڑھا رہی ہے. اسلامی معاشرے کے اندر جب آپ کسی کو سزا بھی دیتے تھے تو پیچھے مقصود یہی تھا کہ وہ تربیت کی جائے. اب تربیت کے یہ مرحلہ وار یہ سارے اسٹیپس ہیں نا, کہ سب سے پہلے اس کو سمجھایا جائے گا, وہی اخلاقیات آ گئی. تربیت کی جائے گی, سمجھایا جائے گا, دلائل دیے جائیں گے, اس کو روکا جائے گا, پھر موقع دیا جائے گا. پھر بھی وہ باز نہیں آتا, پھر اس کو اور طریقوں سے سمجھایا جا سکتا ہے, اللہ کا خوف دلایا, سختی کی جا سکتی ہے, سرزنش کی جا سکتی ہے. پھر بھی باز نہیں آئے گا تو پھر کہیں جا کے اس کے اوپر وہ قانون اور حدود بھی لاگو کر دی جائیں گی. تو یہ اسٹیپ آپ کو پہلے وہ سارے مکمل کرنے ہیں, اس کے بعد جا کے آپ وہ سزا دیں گے. تو مقصود وہی ہے کہ وہ سزا دینا بھی اصل مقصد نہیں ہے, بلکہ اس سزا سے پہلے اس کی تربیت بھی ہو رہی ہے, اس کے لیے سارے وہ مواقع کھلیں گے جس سے اس کی اصلاح ہو سکے. اور اگر وہ سزا بھی اصلاح کر رہی ہے, جو آپ کا سوال تھا, اصلاح کر رہی ہے تو پھر وہ سزا بھی دی جائے گی. لیکن اس سزا کے نتیجے میں اگر مزید جو ہے وہ کوئی فساد برپا ہو رہا ہے تو وہ سزا بھی پھر اس فساد کے اندر, اس جرم کے اندر معاون و مددگار بن گئی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ دانت کے بدلے دانت ہے, آنکھ کے بدلے آنکھ ہے. یہ اتنا بڑا اصول ہے, اس کو آج اگر سمجھ لیا جائے بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے کہ اگر کسی نے دانت ہے تو بلکہ اس کی بدلے میں جان لے لی جاتی ہے. تو اسلام تو ایسا درس نہیں دیتا. بلکہ ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ ایک بزرگ تھے, ان سے کسی نے گن پوائنٹ کے اوپر موبائل چھیننا چاہا تو وہ بزرگ نے تھپڑ مار دیا وہ ڈاکو کو, اس نے آگے ریئیکشن کے اندر گولی مار دی. تو ایک تھپڑ کی قیمت کیا ہے آج کے معاشرے کے اندر؟ کسی کی جان لے لینا. تو اسلام تو دانت کے بدلے دانت, آنکھ کے بدلے آنکھ. تو یہ تصور اسلام لے کر آ رہا تھا کہ جس کے اندر اتنی ہی سزا دی جائے گی جتنا اس کا جرم ہے. یہ آئیڈیلی بہت مشکل ہے, آج تو یہ ممکن ہی نہیں ہے نا. لیکن اسلامی نظام کے اندر اسلام نے اس کو کر کے دکھایا ہے. جس نے جتنا جرم کیا اس کو اتنی ہی سزا دی گئی. اگر اس سے بڑھ کے سزا دی گئی تو سزا دینے والا بھی مجرم کہلائے گا. اور اگر یہ کہیں ممکن نہیں ہے تو اللہ رب العالمین آخرت کے اندر جو سزا و جزا کا نظام لے کر آتا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی جرم کیا ہے تو اس کو اس کی سزا ملے گی. اسی طرح نیکی کی بھی اسی طرح قدر ہوگی. تو یہ بہرحال ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. یہ تو یعنی مجھے یوں لگ رہا ہے کہ آج کل کے جو معاشرے ہیں وہ اور جو اسلامی معاشرے تھے وہ اس میں تو بالکل ہی مختلف چیزیں ہیں. یعنی کہ یہاں تو سزا برائے سزا کسی جرم کے عوض دی جاتی ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سزا وہاں جب دی جاتی تھی تو اس کا مقصد بھی یا تو اس شخص کی یا اس معاشرے کی تربیت ہوتا تھا. اسی طرح ہے بالکل. جتنی مثالیں آپ سیرت سے اور پھر خلافت راشدہ سے اٹھائیں گے, پیش نظر وہی تربیت تھی معاشرے کی کہ جس کے نتیجے میں معاشرہ آگے بڑھے, پروڈکٹیو ہو جائے اور لوگوں کی صلاحیتیں پروان چڑھیں, نہ کہ وہاں پہ مزید تخریب کاری شروع ہو جائے, مزید جرائم شروع ہو جائیں. اب بہت بڑے بڑے جرائم بھی تھے. مثال کے طور پہ ایک مسئلہ آیا, پتہ نہیں ڈسکس کرنا چاہیے نہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کی الوہیت کا معاملہ تھا. 3 دن تک سمجھاتے رہے وہ لوگ جو دعوے دار تھے الوہیت کے. یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا, ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر آج کا معاشرہ ہوتا اسی وقت سر قلم کر دیا جاتا. اسی طریقے سے جو جھوٹے نبی تھے, دعوی نبوت جنہوں نے کیا, مسلمہ کذاب تھے. 4 جھوٹے نبی تھے نا, جس میں 3 مرد تھے 1 خاتون تھیں. اس میں سے 2 کو تو ان کے انجام تک پہنچایا, لیکن جس نے توبہ کی اس کو پھر چھوڑ دیا گیا, بلکہ وہ پھر اسلام کے لیے بہت سی خدمتیں انہوں نے دیں. تو یہ جو سمجھانے کا, اصلاح کا, تربیت کا پہلو تھا یہ ہمیشہ سے رہا, اور پیش نظر وہی تھا معاملہ کہ آپ اس سے باز آئیں, اسلامی معاشرے کے اندر اس کا حصہ بن جائیں, اور جو معاشرہ آگے لے کے جانا چاہ رہا ہے اسلام, دنیا کی قیادت کے لیے, امامت کے لیے, اور دنیا کو سنوارنے اور نکھارنے کے لیے, آپ اس کے اندر معاون و مددگار بنیں, آپ اس کا حصہ بن جائیں.
اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے اوپر عام معافی کا اعلان کیا. اگر یہی تلوار چلتی رہتی, یہی سزائیں نافذ ہوتی رہتی, تو یہ جو اسلام کو اتنے سارے ہیرے ملے یہ کس طرح ملتے؟ کہ جنہوں نے جا کے بعد میں, جیسے وہ ہم اکثر آف دی کیمرہ ڈسکس کرتے ہیں, اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آپ دیکھیں کہ ان کی کتنی خدمات تھیں, لیکن وہ ان لوگوں میں سے شامل تھے جن کو اللہ کے رسول نے کہا کہ غلاف کعبہ کے اندر بھی چھپے ہوئے ہوں تو ان کو قتل کر دینا. اکرمہ وہاں سے چلے گئے, بعد میں پھر انہوں نے اسلام قبول کیا, اور پھر ان کی یرموک کے اوپر کتنی جو ہے وہ بڑی بڑی خدمات ہیں. یہ بہرحال ہے معاملہ. نہیں, آج یہ میرے خیال میں یہ موضوع آج کافی حد تک کھل گیا, اور یہ کہ بات یہی ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس وہ کانسیپٹس ہی نہیں ہے نا, تو جب کوئی بھی بات شروع کی جائے گی کسی خاص اصول سے تو وہ اس اصول کے رنگ میں ڈھلتی چلی جائے گی. جب آپ کے ہاں جزا اور سزا کا کانسیپٹ جو ہے وہ کسی کو صرف سزا دینے کی حد تک ہوگا, اور آپ یہ سمجھیں گے کہ شاید اس کو ڈرا کر آپ مسئلہ حل کر لیں گے, تو وہ مزید بے خوف نڈر ہو کے آپ کے سامنے آتا ہے. آپ دیکھتے ہیں جیلوں سے, دوسری جگہوں سے بگڑ جاتا ہے. اور یہیں پہ صرف کانسیپٹ چینج ہوا ہے کہ آپ یہ کام بھی اس کی تربیت کے لیے کر رہے ہیں, تربیت کے لیے کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے, لیکن سود کی سزا کہاں ہے اسلام کے اندر؟ کوئی سزا ہی نہیں ہے سود کی. سود کو ختم کرنے کے لیے پیچھے وہی سارے اسٹیپس ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے تھے. اگر کوئی سود خور ہے تو وہ جس جگہ پہ سود کا لین دین کر رہا ہے, ریاست کا کام یہ ہے کہ اس جگہ کے اوپر پابندی لگا دے. ٹھیک ہے. دوسرا کام یہ ہو سکتا ہے کہ جو سود لینے دینے والے لوگ ہیں ان کی اصلاح کی جائے, ان کو سمجھایا جائے, اس کے نقصانات بتائے جائیں. آج اکنامکس کے اوپر کتنی بڑی بڑی ڈیبیٹس ہوتی ہیں, تو یہ اسی لیے ہوتی ہیں نا, اس کے فائدے نقصان بتائے جاتے ہیں, تو آپ اس کو بتائیں. ورنہ اسلام نے سود کے اوپر کیا سزا رکھی ہے؟ کوئی سزا نہیں ہے. اسی طرح شراب ہے, شراب کی بھی بڑی حرمت ہے, اس کے اوپر کیا سزا اسلام نے رکھی؟ کوئی سزا نہیں رکھی اسلام نے. کوڑے نہیں مارتے, کوڑے کوئی 40 مارتا تھا, کوئی 80 مارتا. یہ سارے تعزیری احکامات ہیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی حدود اس کے اوپر آ گئی ہیں. اچھا, یہ تو 2-4 بنیادی چیزیں ہیں. چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, اس کے لیے بھی گواہ پورے ہوں, پوری اس کی شرائط ہیں. پھر اسی طریقے سے زنا ہے, اس کی سزا موت ہے, اور شادی شدہ زانی کے لیے موت ہے, اور غیر شادی شدہ کے لیے کوڑے ہیں, تو اس کے لیے بھی پوری شرائط ہیں. اس جو حدود باقاعدہ واضح ہیں اس پہ بھی اللہ کے رسول نے اتنی رخصتیں دیں, اتنے شکوک و شبہات جو ہے اس کی گنجائش رکھی. اور پھر جب بالکل چیزیں ثابت ہو گئیں تو تب بھی اللہ کے رسول نے کہا اچھا بھی فلاں وقت میں آنا, پھر دیکھا جائے گا. تو وہ دینا ہی نہیں چاہتے تھے سزا, ایسا معاشرہ بنانا چاہتے تھے. اسی طرح ہم شراب کی جو بات کریں تو اس کی بھی کوئی سزا نہیں تھی. تعزیرات کے طور کے اوپر وقت کا جو جج ہے وہ فیصلہ کرے گا, کسی کو 40 کوڑے مارنے ہیں, کسی کو 80, کیونکہ وہ پیچھے تربیت کا معاملہ ہے. ہاں, کہ اگر بالکل ہی کچھ نہیں کہا تو بھی تربیت نہیں ہو رہی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایک گورنر ہے, اس کے بیٹے نے اگر بدتمیزی کی ہے تو وہ اتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ اس کو پھر چھوڑا ہی نہیں گیا. اس کے اوپر فوراً تعزیری فیصلہ ہوا, اور پھر اس کو گورنر کے بیٹے کو بھی وہی اس کے ساتھ سلوک ہوا. اسی طریقے سے وہ فاطمہ نامی خاتون جو تھیں, کہ اللہ کے رسول اتنے طیش میں آ گئے اور اتنے غصے میں آ گئے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. وجہ کیا تھی پیچھے؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ کر دی گئیں کہ اپنے چھوٹوں کو چھوڑ دیتی تھیں, بڑوں کو چھوڑ دیتی تھیں, چھوٹوں کو پکڑ لیتی تھیں. اب وہ چوری اصل میں بڑے نے کی تھی, وہ ایک سردار خاندان کی خاتون تھی فاطمہ, اس لیے پھر وہاں نہیں چھوڑا گیا. ورنہ شاید کوئی اور معاملہ ہوتا تو اللہ کے رسول کوئی نہ کوئی راستہ یا کوئی ایسا رخصت کا معاملہ نکالتے, لیکن وہاں نہیں چھوڑا گیا کیونکہ وہ ایک ایسا معاملہ تھا جو پورے معاشرے کے لیے قابل تکلیف تھا. اس کے بعد جا کے پھر ایک ایسا یہ معاشرہ بن گیا کہ جس میں وہ بات اللہ کے رسول کی پوری ہوئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا ثنا سے حضر موت تک ایک خاتون تنہا زیور اچھالتی ہوئی جائے گی, اور اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا اللہ رب العالمین کے سوا. تو پھر دیکھا اسلامی معاشرے نے, عرب کے معاشرے نے, کہ جو انتہائی جنگجو معاشرہ تھا جس کا کوئی راستہ محفوظ نہیں تھا, آئے دن خوف کے اندر وہ اپنی زندگی گزارتے تھے, لیکن وہاں پہ پھر عورتیں بھی محفوظ تھیں, غلام بھی محفوظ تھے, بچے بھی محفوظ تھے. تو وہ سارا یہ نظام کیسے بنا؟ قوانین کے ذریعے نہیں بنا, بلکہ اخلاقیات کے تابع سب کو سمجھا کے, سب کو ساتھ لے کے چل کے بنا. اچھا, جتنی ڈسکشن ہم اس پہ کرتے جا رہے ہیں, جو میری انڈرسٹینڈنگ بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ بنیادی فرق جو ہے وہ اصولوں کا ہے. آپ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اگر اصول اسلامی رکھ لیں گے تو وہ آگے سے
خیر کی صورت میں نکلنا شروع ہو جائیں گے. اور اگر آپ اصول جو ہے وہ دنیاوی مفادات، مٹیریلزم اور دوسری چیزوں کی طرف لے کر جائیں گے تو وہ اصول جو ہیں وہ آپ کو کوئی اچھا رزلٹ نہیں دیں گے، جبکہ وہ شاید زیادہ بہتر لگ رہے ہوں. یعنی اپیرنٹلی اگر آپ دیکھیں تو ایک اگر ایسی ریاست ہے جو چور کو جو ہے وہ بہت ہی زبردست طریقے سے پکڑ کے ہر دفعہ سزا دیتی ہے، تو عقل تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ چوری ختم ہو جائے گی. یہی کہ ایک ایسی ریاست ہے جو بالکل اسٹرک ہو کے شراب کو سزا کی طرح بند کر دیتی ہے اور جو ہے ان کو سزائیں دینا شروع کر دیتی ہے، تو دماغ میں تو یہ بات آتی ہے کہ پھر وہاں پہ یہ شرح کم ہو جائے گی. جبکہ تاریخ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جب بھی اس طرح کیا گیا کہ سزا برائے سزا دی گئی تو وہ چیز بڑھتی چلی گئی، وہ کنٹرول نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو، جرائم کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، اس سے پہلے سمجھایا ہے کہ سود میں یہ خرابی ہے، شراب میں یہ خرابی ہے. تو یہ بھی تو ایک تربیت ہے نا جو اللہ رب العالمین کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے بھی اسی طرح سمجھایا کہ دیکھیں اس میں یہ خرابیاں موجود ہیں. اس کے بعد جا کے پھر ان کو پابند کر دیا گیا کہ بھئی اب آج سے یہ حرام ہے. تو پہلے آپ تربیت کے ایک مراحل سے گزاریں گے. آج کے معاشرے میں جو انسانوں کے بنائے ہوئے نظام ہے اس کے اندر یہ تربیت تو موجود ہی نہیں ہے. وہ سیدھا وہ فیصلہ قانون کا سہارا لے کے کرتے ہیں. قانون کی اصل میں اپنی جو ہے وہ لمیٹیشنز ہوتی ہیں. قانون کہاں کہاں آپ لاگو کریں گے، کس کس چیز پہ آپ لاگو کریں گے. ایک بچہ ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ اگر بدتمیزی کرتا ہے، والدین اس کو کچھ مارتے ہیں، تو مغرب کے اندر یہ جرم قرار دے دیا گیا کہ بھئی اب مار نہیں سکتے، مارا تو بچہ اس حد تک گھر میں گھس گیا ان کا قانون، گھس گیا. اچھا اب انہوں نے، وہ بچے نے شکایت کرے گا تو وہ پولیس آ جائے گی، اس کو حفاظت دے گی. کل کو جو ہے وہ ایک اور پرابلم آ گیا وہاں پہ، پھر اس کے اوپر قانون سازی ہوئی، بھئی بچے نے اس طرح کیا تھا تو والد نے اس طرح جواب دیا تھا، اب اس طرح کیا جائے گا تو فلاں قانون ایک مزید لاگو ہوگا. بڑھتے بڑھتے آپ کہاں سے کہاں چلے جائیں گے. اس سے بہت بہتر نہیں ہے کہ آپ بچے کی بھی تربیت کریں، والدین کی بھی تربیت کریں. ایک صحابی رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے رسول اپنے بیٹے کے ساتھ شفقت اور محبت فرما رہے تھے نا، بہت زیادہ محبت کا اظہار کر رہے تھے. تو وہ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہم نے تو اپنے بچوں کو کبھی گود میں نہیں اٹھایا، کبھی ان کی طرف پیار بھری نظر نہیں دیکھی. تو اللہ کے رسول نے کہا بھئی اگر تمہارے دل کے اندر اتنی سنگ دلی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. یہ تو بڑا محبت کا معاملہ ہے کہ انسان اپنے بچوں کے، یہ کیا ہے، تربیت ہو رہی ہے. تو والدین کو بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا تربیت کی. بچوں کو والدین کا کس طرح ادب کرنا ہے، قرآن میں اللہ نے کہا کہ اف تک نہیں کرنا ہے. یہ سارے معاشرے کی تربیت ہو رہی ہے. آج یہ ساری تربیت ایک طرف رہ جاتی ہے اہل مغرب کے اندر، اور وہاں قوانین کا سہارا لے کے ایک ایک چیز کے اوپر قانون سازی کی جا رہی ہے. کل کو کوئی اور نیا مسئلہ آئے گا اس کے اوپر بھی وہ قانون بنائیں گے، تربیت نہیں کریں گے. تو نتیجے میں پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ وہاں خوشحالی ناپید ہوتی جا رہی ہے، یہاں پھر بھی ویلیوز موجود ہیں. اچھا اب اس میں دیکھیں نا، بنیادی طور پہ قانون بنایا ڈرانے کے لیے ہی جاتا ہے کہ بھائی سزا ایسی دو کہ خوف ہو. اب اس میں مجھے لگتا ہے اسلام نے بنیادی فرق یہ رکھا کہ اسلام نے ڈرایا آخرت سے، پھر قانون بنایا. یعنی کہ ایک تھوڑا سا بڑا ڈر ہے کہ وہاں تم بچو گے ہی نہیں. اگر وہ ڈر ڈیولپ ہو گیا تو شاید برائیاں ویسی ختم ہو جائیں، کیونکہ جب ایک ریاست اپنے صرف قانون سے ڈرائے گی تو جہاں پہ ریاست کی ریٹ اس طرح نہیں ہوگی وہاں وہ مسئلہ شروع ہو جائے گا. لیکن بنیادی جو کانسیپٹ تھا وہ یہی تھا کہ ڈرانا ہے ایک انسان کو سزا سے. جب سزا دیں گے تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ڈرانا ہے تاکہ وہ کام نہ کرے، اس طرح اس کی تربیت ہو جائے. اسلام اس کو ڈرا رہا ہے سب سے بڑے عذاب سے، اور بتا یہ رہا ہے کہ وہ ایسا سسٹم ہے کہ وہاں تمہاری اتنی سی بھی جو نیکی ہے یا جو برائی ہے وہ چھپ رہی نہیں ہے. تو اگر اس اسپیکٹرم سے تھوڑا سا کوئی 50% بھی متاثر ہو گیا تو ایک بڑی حد تک تو برائیوں ویسے چھوڑ دے گا. اس کے بعد وہ پھر قانون کو دنیا کے لیے لے کر آتا ہے، اور اس میں بھی وہ کسی کے گھر تک نہیں گھستا، تاکہ یہ کہ ایک شخصی آزادی بھی قائم رہے اور ایک معاشرے کا کنٹرول بھی رہے. یہ بڑا اسی طرح اسلام نے، یہ جو آپ نے گھر والی بات کی نا، بہت ساری چیزوں کی پردہ پوشی جو ہے اسلام کرتا ہے. اچھا تربیت کے اندر یہ والا اسٹیپ ہم نے ڈسکس نہیں کیا، لیکن ایک اسٹیپ یہ بھی ہے کہ آپ پردہ پوشی سے بھی کام لیں گے، آپ گھروں تک نہیں جائیں گے. تو یہ بالکل اسی طرح ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام اصل میں سزا دینے کے اوپر جو ہے وہ زور نہیں دیتا ہے، بلکہ تربیت کرنے پہ، معاشرے کو آگے بڑھانے پہ. دیگر جو
نظام ہے اس کے اندر تو وہ یہی بات ہے کہ نہ چادر نہ چار دیواری، سب کو پامال کر کے آپ کا جو جس طرح دل چاہتا ہے. اصل میں یہ قوانین اور ان کے اوپر بننے والا نظام بھی بنیادی طور پہ انسان کا استحصال کرتا ہے. اس کے نتیجے میں پھر خرابی پیدا ہوتی ہے، پھر نفرت جنم لیتی ہے، اور پھر جو ہے خود غرضی جنم لیتی ہے. اور آج حال یہ ہو گیا ہے کہ اہل مغرب جہاں آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا انصاف موجود ہے، لیکن ان کے بڑے چور آج بھی آزاد ہیں. وہاں بھی بڑے بڑے لوگوں کو نہیں پکڑا جاتا. مطلب اب تو ایپسٹین فائل کے جو معاملات ہیں، ہم تو کافی عرصے سے یہ تو اب نکل کر آئی ہے، ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑے چور تو سارے آزاد ہیں، بلکہ ملکوں کے حکمران بنے ہوئے ہیں. اچھا، اس پہ آج رضا صاحب سے بات ہو رہی تھی، میرے خیال میں وہاں کنکلوڈ کرتے ہیں، کیونکہ یہ بات بڑی اچھی زبردست طریقے سے سمرائز ہو گئی. جب میں نے شروع کی تھی، ہم نے یہ بات، مجھے امید نہیں تھی کہ ہم اس کو یہاں تک لے کر آ جائیں گے، لیکن الحمدللہ اب کوئی سمجھے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ ایک بات کیا ہو رہی تھی. رضا صاحب نے یہ جو آپ کی بات ہے نا کہ وہ بڑے چور آزاد ہیں، انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ایک کلاس ہے جس کی حکمرانی ہے، اس نے جن کو نیچے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے ان کے ساتھ وہ بین الغلام انصاف کرتے ہیں غلاموں کے درمیان. ہاں، یعنی کہ وہ حقوق جو ایک غلام کے دوسرے غلام سے ہو سکتے ہیں، اس کے درمیان ان کے ہاں انصاف ہے. لیکن وہ غلام اٹھ کے کبھی بادشاہ کو کرٹیسائز نہیں کر سکتا. بس یہ فرق ہے. تو یہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ کیا کسی کی جیب کٹ گئی تو جیب کترے کو سزا ہو گئی، اور یہ کہ کسی نے اگر کسی کو تشدد کر دیا تو تشدد کرنے والے کی سزا ہو گئی. تو کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی وہ ایک طبقہ انہوں نے بنایا ہوا ہے جو کہ غلام ہیں سارے ان کے درمیان انہوں نے عدل و انصاف قائم کر دیا. ہاں، یہ وہی بات ہے جو ہم شروع میں کر رہے تھے نا، کہ بہت سارے چور مل کے جب چوری کرتے ہیں تو جب حصہ بانٹتے ہیں تو وہ تو ایمانداری سے بانٹتے ہیں، تو وہ اپنا اپنا حصہ وہ ایمانداری سے کر رہے ہیں. ورنہ یہ پورا نظام ہائی جیک ہے اور غلام بنا رہا ہے لوگوں کو، اور پھر اسی تصور کے ساتھ یہ مجھے لگتا ہے بالکل ویسی ہی ہے جیسے وہ ہاری ہوتے ہیں نا آپ کی فصلوں پر. تو جب ہاری دو آپس میں لڑتے ہیں تو سردار فیصلہ کر دیتا ہے، لیکن جب سردار کسی ہاری کو گولی مار دیتا ہے تو کوئی فیصلہ نہیں کرتا. تو اسی کو آپ بڑا کریں تو امریکہ بن جائے گا. امریکہ بن جائے گا، سب سے بڑا دہشت گرد دنیا کا. اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، اس کے لیے اپنے لیے کوئی قانون نہیں ہے، لیکن اگر اس کے پاس دو بندے آ جائیں تو فیصلہ ہو جاتا ہے. جب میں انسان اپنے آپ کو جتنا چھوٹا کرتا چلا جائے گا اور جتنا اپنے آپ کو گراتا چلا جائے گا تو پھر اس کی تو کوئی انتہا نہیں رہتی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کی سڑکیں بہت صاف ہیں، تو وہاں جانوروں کے بہت حقوق ہیں، تو وہاں تعلیم کا بڑا اچھا نظام ہے، تو آپ نے بہت اپنے آپ کو چھوٹی چیزوں پہ راضی کیا ہوا ہے. آپ ذرا آگے بڑھ کر دیکھیں کہ وہاں پہ استحصال کس حد تک ہو رہا ہے. آپ اس طرف گئے نہیں ہیں، وہ تھوڑا چھپا کے کیا جا رہا ہے. آپ کو باریک واردات ہے، اصل میں باریک واردات ہو رہی ہے. اور صرف یہ نہیں ہے کہ استحصال انسان کا ہے، انسان سے جڑی باقی چیزیں جس میں پیسہ بھی شامل ہے، تعلیم بھی شامل ہے، بہت ساری چیزیں شامل ہیں. یہ اس پہ نا میں تھوڑی سی دو مثالیں لنک کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ فیس بک والی مثال ہے کہ پہلے اس نے فیس میش بنایا تھا، تو اس میں وہ خود لڑکیوں کی تصویریں اپلوڈ کرتا تھا، تو اس پہ لائکس اور ڈس لائکس آتے تھے. تو اسی کیمپس کی لڑکیوں نے کمپلین کر دی کہ یہ کیوں کیا اس نے، تو وہ بین ہو گئی. تو پھر اس نے یہ سوچا کہ مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں خود اپلوڈ کر رہا ہوں، تو اس لیے بین ہو گیا نا. تو ایسا کرتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ خود اپلوڈ کریں اور لائکس آتے رہیں. تو یہ بیسکلی یہ سب سے اچھی واردات ہو گئی نا. اب اس میں دوسری چیز کیا ہے کہ باریک واردات کس طرح ہے کہ آپ کو بتایا گیا کہ آپ خاتون ہیں، آپ کو باہر نکل کے جاب کرنی ہے، آپ کا رائٹ ہے. اچھا، یہ رائٹ اس لیے ہے کیونکہ وہ رائٹ انہوں نے لے لیا جو ان کا ڈیوائن رائٹ تھا کہ جو ان کے گھر کے مرد ہیں وہ ان کی ساری چیزوں کے ذمہ دار ہیں. یہ نہیں بتایا اس کو. وہ اتنی سی ایک آزادی کے پیچھے وہ جو اتنی بڑی بادشاہت تھی اس کے پاس، وہ چھین لی. اس کے بعد اس لڑکی کے باقی رائٹس کے لیے انصاف دینا شروع کر دیا، اور اصل بات چھپا کے چلے گئے کہ تمہیں تو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، معاشرہ ایسا ہے، ہونا چاہیے تھا. بالکل. بہرحال صحیح بات ہے، ساری یہ اسی طرح کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، میرے خیال میں اس کو یہاں بند کرتے ہیں تاکہ ہم کسی اور موضوع پہ کسی اور انداز میں بات کریں، اور پھر یہ کہ آپ سیرت کی تیاری کریں. صحیح ہے انشاءاللہ. اب تو ہم اے آئی بھی لے آئے اپنے ساتھ. صحیح.
تو میں 2-3 چیزیں تھیں سیاست کی ڈسکس کرنے کی، لیکن میرے خیال میں اس کو کرتے ہیں، اس کو یا کریں اس پہ بات کر لیں جیسا ہی جی. ایک تو وہی تھا کہ پیٹرول 415 ہو گیا. جی جی. اور اچھا مجھے یہ ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پچھلے سال ہمارے پاس سیلیبریشن کے لیے ایک چیز تھی، مارکا ہے کہ ہم 1 سال تک کھینچ گئے، اور وہ ظاہر ہے ہم بھی خوش، آج تک خوش ہیں. ابھی ہم وہ کوئی نیگوسیشن کرا رہے ہیں. اس سب کا اس چیز سے کیا تعلق ہے کہ کسی کے گھر میں اب تنگی ہونا شروع ہو گئی ہے؟ اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا. اب تو بلکہ کھل کے بات ہونا شروع ہو گئی ہے کہ آپ دنیا کے مسئلے تو حل کرا رہے ہیں، لیکن آپ کے اندر، ملک کے اندر کیا صورتحال ہے. لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہیں، لوگوں کا گزارا نہیں ہو رہا، پیٹرول مہنگا ہو گیا، اس کا اثر جب سب چیزوں پہ پڑا، سب چیزیں مہنگی ہو گئیں، تعلیم نہیں مل رہی لوگوں کو، روزگار نہیں مل رہا. تو وہ مسائل کون حل کرے گا؟ اور اس میں جن لوگوں نے مسائل حل کرنے ہیں ان کی طرف سے رویہ اس طرح کا ہے کہ وہ 11 ارب روپے کے جہاز خرید رہے ہیں اپنی آمد و رفت کے لیے، بلکہ اب تو وہ جہاز جو ہیں وہ ملک سے باہر ان کو گھمانے پھرانے بھی لے کے جا رہے ہیں. پھر اسی طریقے سے 900% آپ اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر رہے ہیں. ابھی اسمبلی، پنجاب اسمبلی کے اندر میرے خیال میں ہوا ہے. اور جو بجلی مہنگی ہو گئی ہے تو کسی کی جو فری بجلی ہے اس کے اندر کوئی کٹوتی نہیں ہو رہی. یہ سارے مسائل کون حل کرے گا؟ یہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے. اس وقت اتنی بری صورتحال ہے کہ پیٹرول کے حوالے سے پاکستان دنیا کے نمبر 1 پر آ گیا ہے. کم از کم اپنے ساؤتھ ایشیا میں تو آ گیا جہاں سب سے زیادہ پیٹرول مہنگا ہے. اور حکومت کھل کے یہ بات کہہ رہی ہے کہ یہ مہنگائی لیوی کی وجہ سے ہوئی ہے. تو آپ کو تو لیوی مکمل ختم کر دینی چاہیے تھی نا. ابھی تو ہم جنگی حالات کے اندر ہیں، حالت جنگ میں ہیں، حالت امن میں تو ہے نہیں. تو یہ جو اسٹیپس اٹھانے تھے حکمرانوں کو وہ تو نہیں اٹھا رہے. اچھا اس میں نا آپ ایک ڈائمنشن اور چیک کریں. یہ میں نے ایک یعنی کہ سچا واقعہ تھا، اس پہ ڈاکیومنٹری بنی تھی، اس میں بھی دیکھا تھا، بیٹل ان سیاٹل کے نام سے. سیاٹل میں انہوں نے کچھ انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانی شروع کی تو پورا سیاٹل جمع ہو گیا. تو بھائی گورنمنٹ کی طرف سے ان میں کچھ اور لوگ بھرے گئے کہ جو بہت زیادہ متشدد ہو کے آواز اٹھاتے تھے، اور وہ اتنے متشدد ہو کے آواز اٹھاتے تھے کہ اس کی وجہ سے ملک ٹوٹنے تک پہ چلے گئے وہ. لیکن اس نے، گورنمنٹ نے ان لوگوں کو اٹھا کے اپنے ہی خلاف اور اپنے ملک کو توڑنے کی باتیں تک کروا کے وہ جو احتجاج تھا اس کو اس طرح دبایا کہ اچھا تم وہ بات کر رہے ہو تو تم ان میں سے ہو گئے. اب اگر آپ اس سینیریو کو پی ٹی آئی میں رکھیں تو ایسا نہیں لگتا کہ یہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں یہ اس کا تو فائدہ ہی ہو رہا ہے حکمرانوں کو؟ یعنی کہ اب اگر آپ کہیں پیٹرول مہنگا ہے تو تقریباً 3 مہینے سے پہلے ایک ایسی تنظیم جس کو مارکا ہے بھی کبھی اچھا نہیں لگا وہ بھی کہہ رہی ہے پیٹرول مہنگا ہے. اسی طرح اگر آپ کہیں مہنگائی ہو گئی اور بہت برے حالات ہیں تو وہ سارے لوگ جو کہ علی اعلان اب اینٹی پاکستان ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں. تو پھر اب ایک کیا بن جاتا ہے کہ یار آپ کیا اس پارٹی سے ہیں؟ مطلب اس میں الجھا دیا ہے کہ ایک نیریٹو ایسا بنایا ہے کہ اس طرح کی ساری باتیں تو اینٹی پاکستان لوگ کر رہے ہیں اتنے عرصے سے. تو یعنی بات آپ کی صحیح ہے، بالکل بالکل اسی طرح ہے. اور یہ بعض دفعہ ہمیں بھی، ہم جب پاکستان کی بہت تعریف کر رہے تھے نا اور پھر جب پیٹرول پہ بات کرتے تھے تو ایسے لگتا تھا کوئی اینٹی تو نہیں بات کر رہے. ہاں تو یہ ایک فیلنگ آتی تھی، وہ اتنا بھر دیا اس پروپیگنڈا کو انہوں نے، بھر دیا. بالکل صحیح بات ہے. اور ہمیں یہ بعض دفعہ بتایا بھی جاتا تھا کہ یار ابھی تو یہ ہم دیکھیں اس سے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں اس لیے پیٹرول کی بات نہ کرو. میرے خیال میں اصل بات یہی ہے کہ جو ہمیں کرنی چاہیے کہ آپ کے اپنے ملک کے اندر عوام کا اتنا برا حال ہے، ان کے حقوق کا استحصال ہو رہا ہے، ان کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، تعلیم کا مسئلہ ہے، علاج کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے. آپ دیکھیں کہ جنگ جو ہے وہ ایران امریکہ کی، اسرائیل کی چل رہی ہے، اسکول پنجاب میں بند ہو رہے ہیں. اور اس پہ مجھے وہ ایک واقعہ یاد آ گیا، ابھی سراج الحق صاحب نے اس کا ذکر کیا اپنی کسی پریس کانفرنس میں کہ جب 1945 میں ہیروشیما ناگاساکی پہ ایٹمک حملہ ہوا تو وہاں کا جو بھی صدر تھا یا بادشاہ تھا اس نے اس کے حملے کے 1 گھنٹے بعد پریس کانفرنس کر کے کہا کہ اس سے بڑا سانحہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ ہمارے تعلیمی ادارے بند ہو جائیں. اس نے تعلیمی اداروں کے بند ہونے کو اس سے بھی بڑا سانحہ قرار دیا. اور ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ تعلیمی ادارے تو بند ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن پنجاب میں ابھی ہم چلے جائیں، سڑکیں تو شاید بہت اچھی بنی ہوئی ہیں لیکن وہاں کے گاؤں کے اندر آپ چلے جائیں تو بچوں کے پیروں کے اندر جوتے نہیں ہیں.
تن کے اوپر کپڑے نہیں ہیں, کھانے کو ان کے پاس کوئی سامان نہیں ہے. ابھی تو بارشوں کا سیزن آگے آنے والا ہے جو ہر سال ریپیٹ ہوتا ہے, سیلاب آ جاتے ہیں اور یہ حکومتی نمائندے سب غائب ہو جاتے ہیں, پھر اسی دور سے یہ ساری ہماری عوام گزرے گی. تو کہاں کس کو کہاں جا کے پکڑیں گے آپ؟ استحصال تو اس لیول کا ہو رہا ہے پاکستان میں کہ جس پہ بات ہونی چاہیے, جس پہ احتجاج ہونا چاہیے, جس کے اوپر ہمیں نکلنا چاہیے. اچھا, آغاز آپ پیٹرول سے کریں اس کا. ہاں نہیں, پیٹرول چلے, کوئی بھی نقطہ آغاز ہو سکتا ہے. اس میں جو آپ نے بات کی اس سے مجھے یاد آ گیا, ابھی آج کل آپ کو میں نے بھیجی تھی, وہ ایک وار سیریز کر رہے ہیں نا. جی جی. اس میں جو بڑی زبردست بات کی, اب وہ الٹا ہمارے ساتھ ہو رہی ہے کہ جب یہ ایرانی جمع, وہ شامی رومی جمع ہوئے سارے, تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی وہ کون لوگ ہیں جو ننگے بھوکے ہوتے تھے ہمارے سامنے, وہ دمشق تک آ گئے, کیسے آ گئے؟ تمہاری تو فوج بھی زیادہ ہے, تم طاقتور بھی زیادہ, تمہاری ڈپلومیسی بھی ہے, تم نے اس کو بھی بچا لیا, اس کو بھی بچا لیا, اس کو بھی روک چکے ہو تم, آس پاس کے لوگ بھی تمہارے ساتھ ہیں. تو اس میں ایک بوڑھا جرنیل کھڑا ہوتا ہے, اور وہ بوڑھا جرنیل کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کو غریب سے دیکھ کے آیا ہوں, وہ ایک دوسرے کا استحصال نہیں کرتے. یہ بہت بڑی بات ہے. اب آپ سوچیں کہ یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جنگ کیوں آ رہے ہیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو قریب سے دیکھ کے آیا ہوں, ایک دوسرے کا استحصال نہیں کرتے. ان کے جیتنے کی یہ وجہ ہے. ان کے جیتنے کی یہ وجہ, ان کے ہاں برابری ہے, ان کے ہاں سرداروں کو خدا نہیں سمجھا جاتا. یہ ساری اس نے تقریر کی پوری. بالکل اسی طرح آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں تو ہیں یہاں. تو پھر وہ جو ایک اچھی سی امید کی کرن نظر آ رہی ہوتی ہے نا, وہ یوں ٹمٹمانا شروع ہوتی ہے کہ جو ارباب اختیار ہیں وہ میرے خیال میں اس معاملے میں تو ہم سے زیادہ عقل مند اور پڑھے لکھے ہیں. کیا سوچ رہے ہیں وہ؟ میرے خیال میں بالکل صحیح سوچ رہے ہیں, اور وہ اپنی پلاننگ پہ پورے اترے ہوئے ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں. وہ عوام کو سوچنا چاہیے. اس میں ایک تھیوری کیا ہے, اس میں ایک تھیوری ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی عوام ہیں نا, وہ ہیں شارٹ ٹرم میموری لاس والے. تو ان کو اب ٹریٹ کیا جا رہا ہے شارٹ ٹرم میموری لاس کے چکر میں, کہ یہ اسٹیبلش کر لیا انہوں نے کہ فی الحال کوئی جماعت ان کو گرا نہیں سکتی, ان کے پریزنٹ سیٹ اپ کو. تو اب لوگوں کو ریلیف دینا کب شروع کرنا ہے؟ الیکشن سے 8 مہینے پہلے. تو ہو سکتا ہے کہ اب 8 مہینے بعد, مطلب جب رہ جائیں تو یہ 250 پر آ جائے پیٹرول, پھر اس کو کوئی 225 پر بھی لے جائیں, پھر ٹھیک جیتنے سے 3 دن پہلے 220 کر دیں. ہم خوش ہو جائیں. اگر وہ الیکشن سے 2 مہینے پہلے 450-500 پہ چلا جائے تو عوام کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ کہ عوام ان کے علاوہ کسی کو منتخب کرے گی؟ عوام کے پاس کیا آپشن ہے؟ آج بھی آپ چلے جائیں فرق پڑتا ہے, بالکل ایسا نہیں ہوگا, لیکن کنٹرول سے اس طرح نکل سکتا ہے. مجھے یاد ہے ایک زمانہ تھا مسلم لیگ خاف کا کہ شیخ رشید ہار نہیں سکتا تھا, اور شیخ رشید نے جب دونوں نشستیں ہاری تو اس نے آ کے ہی بتایا کہ وہ جو 6 مہینے پہلے مہنگائی ہوئی ہے, تو میں جس کے پاس بھی ووٹ لینے جاتا تھا اس کا ایک ہی سوال تھا کہ یہ مہنگائی کیوں ختم نہیں ہوئی. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سیٹ اپ میں کوئی بگاڑ آنا شروع ہوتا ہے. وہ بات آپ کی صحیح ہے, لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر وہ چہرہ تبدیل ہوتا ہے نا. وہ نون لیگ کی جگہ پیپلز پارٹی لے لیتی ہے, پیپلز پارٹی کی جگہ پی ٹی آئی لے لیتی ہے, رہتا ہے تو اسی کے اندر. عوام کو اصل میں بنیادی طور پہ فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ان چہروں کو ہٹا کے آپ ایسے لوگوں کو لے کر آئیں کہ جو آپ کے حقیقت میں مسئلے حل کریں. اب وہ اگر 500 روپے پیٹرول چلا جائے گا, ہو سکتا ہے وہ نون لیگ کو ووٹ نہ دیں, وہ کسی اور کو ووٹ دے دیں گے. حالانکہ یہ سب تو ایک ہی لوگ ہیں نا, ایک ہی نظام کے غلام ہیں. ان سب نے یہی سارے کام کیے ہیں. آپ کو مہنگائی کے علاوہ کیا دیا ہے؟ کرپشن کے وہ بڑے بڑے اسکینڈلز ہیں کہ اچھا, اب اس میں پازیٹیو اگر میں حکومت کی حمایت کر لوں تھوڑی سی, مثال کے طور پہ انہوں نے آج پیٹرول 250 کر دیا, 225 کر دیا, 200 کر دیا. 3 سال بعد الیکشن دیتے ہوئے تو ہمیں یاد بھی نہیں رہے گا. یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. یہ ہے مسئلہ. تو اس اسٹریٹجی کو بھی کہیں نہ کہیں تو رکھنا ہی پڑے گا انہیں. مثال کے طور پہ ٹھیک الیکشن سے پہلے موٹر وے کھل جائے اور آج کھل جائے, وہ ہمارے لیے نارمل ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ابھی جیسے ہم لوگ ابھی ایک سروے کر رہے تھے تو اس میں بی آر ٹی ریڈ لائن والی یہ یونیورسٹی روڈ بھی آ رہی تھی, ذرا سے وہ گاڑیاں آنی شروع ہوئی ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں یار اب کام ہو جائے گا. یہ اصل بات یہی ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں, میری رائے یہ ہے کہ اگر پیٹرول 250 روپے بھی ہو جائے, ایک تو ہونا چاہیے, کم سے کم ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن اگر ہو جائے تب بھی آپ ان کا پیچھا نہ چھوڑیں.
ان حکمرانوں کا کہ جنہوں نے استحصال کیا ہے نا آپ کا. ہاں بھائی پیٹرول 250 یا اس سے نیچے آنے سے مسئلے کا حل نہیں ہے. کرپشن جتنے بڑے لیول کی ہر جگہ پر ہو رہی ہے, استحصال جس طرح ان کے بینک اکاؤنٹس بھر گئے ہیں, آپ کو تو ان کا پیچھا وہاں تک کرنا ہے جب تک یہ نظام تبدیل نہ ہو جائے. صرف میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پیٹرول سستا ہو, میرا مسئلہ کوئی ایک پرابلم حل ہونا نہیں ہے, یا یہ نہیں ہے کہ یونیورسٹی روڈ بن گیا تو اب میں ان کی تعریف شروع کر دوں. یہ یونیورسٹی روڈ بنائیں گے تو ہم پہ کوئی احسان نہیں کریں گے. آپ یہ دیکھیں نا, لیکن یہ ابھی سمجھانا بھی ہے لوگوں کو, اور سمجھانا بھی اس طرح ہے کہ انہیں یاد بھی رہے. ملی ریور ایکسپریس وے جو اب چارے بھٹو ہونے والا ہے, 2007 یا 6 کا ڈیزائن ہے. مشینری آتی تھی, چلی جاتی تھی, مشینری آتی تھی, اور ابھی بھی جب سے وہ شروع ہوا ہے اب تک بنا نہیں ہے. لیکن وہ جس دن بن جائے گا نا, لوگوں کی تعریف ختم نہیں ہوگی. یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر خوش ہونے کی بجائے اپنے بڑے مقصد کو سامنے رکھیں اور اپنے معیارات کو واضح کریں کہ آپ کا معیار کیا ہے. کیا ایک سڑک کا بن جانا آپ کا معیار ہے, یا حکمران کا دیانتدار ہونا معیار ہے؟ اگر آپ کا معیار حکمران کا دیانتدار ہونا ہے تو ان سارے چہروں میں سے تو کوئی دوبارہ نہیں آنا چاہیے. اصل میں دیانتداری کا غریب کو نا کوئی اور ٹرمینالوجی میں سمجھانا پڑے گا. دیانتداری سے اس کا پیٹ نہیں بھر رہا, پرابلم یہ ہے. لیکن اگر ایک سڑک پہ جا کے ایک بننے کے بعد اس کا ٹھیا چلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ اس کے 6 ارب روپے زیادہ کیسے لگ گئے, کیونکہ اس کے گھر میں اب 20,000 روپے آنے شروع ہوئے. اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ پھر ہم من حیث القوم کرپٹ ہیں. نہیں, اس کا شاید یہ مطلب بھی ہوا کہ ہمارے نیریٹو میں جس کو بات سمجھانی ہے الفاظ اتنے آسان استعمال کرنے پڑیں گے. یہ بھی صحیح ہے, آسانی کے ساتھ سمجھانا چاہیے, لیکن کیونکہ یہ بھی ایک پرابلم ہے نا کہ ہماری سمجھ لیں کہ ایک بڑی پاپولیشن تو وہ ہے جو غربت کی سطح سے نیچے ہے, غربت کی سطح پر ہے, غربت کی سطح سے کچھ اوپر ہے, اور پھر ان کا تعلیمی لیول بھی تقریباً اسی حساب سے ویری کر رہا ہے. تو اب جیسے اس کو میں یوں رکھتا ہوں کہ قرآن جب آیا تو اس نے پہلی جو زبردست بات کی وہ یہ کی کہ اتنے آسان زبان میں نازل کیا گیا کہ تم اسے سمجھو. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ بہت بڑے بڑے سرداروں کے علاوہ لوگوں کو لکھنا پڑھنا, کیا بولنا, اس طرح کی چیزیں بھی نہیں آتی تھیں. تو وہ ایک آسانی بھی تو اس کی صفت کے طور پہ بیان ہوئی تھی نا. اور دائی کے ساتھ بھی پھر یہی ہوگا کہ وہ اتنی آسان زبان, جیسے آپ نے بھی ایک دفعہ بتایا تھا ابھی حج کے خطبے میں کہ حضور بہت چھوٹے خطبے دیتے تھے اور بہت آسان ہوتے تھے. اگر وہ بھی ہمارے علماء کی طرح بالکل ایک نئے فلسفے سے شروع کریں اور ارسطو سے ہوتے ہوئے یہاں پہنچیں تو بات سمجھ میں تو نہیں آتی. بالکل صحیح. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو نظریہ ہوتا ہے نا اس میں ہمارے یہاں بھی کچھ مسئلہ ہے جو خیر کی طرف جا رہے ہیں. نظریہ اتنا سادہ ہوتا ہے کہ وہ زباں زد عام ہو جاتا ہے. ایک میں اس کو اس طرح مثال دوں کہ جو آئیڈیا ہوتا ہے نا, اگر وہ آپ نے کسی کے دماغ میں ابھارنا ہے تو اس آئیڈیا کی بالکل اس کوڈ تک جانا پڑتا ہے جو بالکل سلیس ہو, تب وہ اس کے دماغ میں پیدا ہونا شروع ہوتا ہے, پھر وہ ڈیولپ ہوتا ہے, پھر وہ بڑا ہوتا ہے. یہ سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے یہ. اور آپ مثال لے لیں, آپ درخت کی جڑ تنا لگا رہے ہیں, تنا بڑا مضبوط ہے, بیج نہیں لگا رہے. اب وہ بیج کا جو خد و خال ہے نا وہ اس درخت سے بالکل مختلف ہے, لیکن وجہ وہ ہے. تو آپ کو اپنے نظریے کو اتنا سلیس کرنا پڑے گا کہ جب لوگ اس کو سنیں تو ان کے دماغ میں وہ بات رہ جائے, پھر وہ جب پودے کی طرح پھوٹے گی نا پھر نہیں ٹوٹے گی. لیکن اگر آپ تنے لگاتے چلے جائیں گے تو ایک ہوا کے جھکڑ اور الیکشن اور 2 بریانیاں ان سب میں نکل جائے گی. بہت امید افزا ماشاء اللہ آپ نے بات کی ہے, تو اچھی بات ہے. اس میں میں اگر اپنے حساب سے کہوں تو میں تو تنقید کر رہا ہوں اچھے لوگوں کے اوپر کہ اگر ایک بندہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا رہا ہے نا تو بیسکلی وہ ان کی کور کو سمجھ چکا ہے. خیر اچھے معاشرے سے بھی یہی نکلے گی. صحیح کہنا, بالکل صحیح ہے. لیکن آپ نے اس کو اس وقت کیا کہا کہ یار تم جو ہے نا وہ سیدھے راستے پر چلو. وہ راستے پہ چلنے کا پیٹرول نہیں ہے اس کے پاس. صحیح بات ہے. دوسرا بندہ ہے اس نے کہا روٹی کپڑا مکان. صحیح ہے. یہ کرنا پڑے گا. اسی طرح کا کوئی ایک نریشن نکال کے اتنی سلیس زبان میں لوگوں کو سمجھایا جائے گا. جیسے آپ نے ایک دفعہ واقعہ سنایا تھا نا کہ وہ ایک ٹھیلے والا تھا, مولانا کی کتابچے دیتا تھا. تو بات یہ ہے کہ وہ علم کو اتنا سلیس کر دیا گیا تھا کہ وہ ٹھیلے والا پڑھ رہا تھا نا,
ادھر تک معاشرے کو دوبارہ لانا پڑے گا، دوبارہ اپنے زبان و بیان کو وہاں لانا پڑے گا کہ جہاں بات سمجھ میں آ سکے. میں اس پہ چلے بات لمبی ہو رہی ہے، ایک چھوٹی سی بات کر دوں کہ میں ایک دفعہ نا ایم پی ایس کی ایک ٹریننگ تھی، ایم پی اے میں نے وغیرہ بیٹھے تھے وہ کروا رہا تھا. تو اس میں ورلڈ بینک کے لوگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا کہ وہ یورو 5 انجن ہوتا ہے تو فلاں ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے. پھر ایک انوائرمنٹلسٹ آیا ہوا تھا، اس نے خلا کی ساری چیزیں اور یہ اور وہ اور ہوا میں کیمیکل ہوتے ہیں. وہاں پہ اکثر کچھ ایم پی اے وہ تھے جو پیور دیہات سے سلیکٹ ہو کر آئے ہوئے تھے، اور وہ انگریزی اور وہ ساری زبانیں، اور اس میں بھی ان کی ووکیبلری ایسی چل رہی ہے کہ وہ روانی آ رہی ہے اس کے اندر. اس کے بعد جب میری باری آئی تو میں نے بالکل سلیس اردو میں ان کو 2-3 اپنے گھر اپنے شہر کی مثالیں دیں. تو ان میں سے ایک نے خود اٹھ کے کہا کہ یار اب تو ہمیں بات سمجھ میں آئی. سمجھ آئی، صحیح بات ہے. کبھی کبھی قصور دائی کے سمجھانے کا بھی ہوتا ہے. تو یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اب تنقید جو ہے نا ہمیں اچھے لوگوں پہ بھی اس طرح کرنی پڑے گی کہ اگر آپ کے بیانی سے لوگ متاثر نہیں ہو رہے تو یہ بیانی کا قصور ہے، بالکل یہ اسلام کا قصور نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم اپنی بات اس آسان انداز میں پہنچا نہیں پا رہے، اور مشکل کام ہے، یہ مشکل کام ہے. لیکن اس معاملے میں ویسے جب عمران خان نے اپنی تقاریر کا اور کمپین کا آغاز کیا تھا نا، تو اس میں لوگوں کو بہرحال وہ بات سمجھ آتی تھی کہ وہ 2-4-6 فگرز رکھتا تھا کہ بھئی اتنے ارب کی اس نے کرپشن کی ہے، اتنے ارب کی اس نے کی، تو وہ لوگوں کو آسانی کے ساتھ سمجھ آتی تھی. اور دیکھیں اس کی وہ بات لوگوں نے پک کی، قبول کی، بڑی امید دلائی تھی اس نے. تو بہرحال اسی طرح ہماری لیڈرشپ کو لوگوں کے سامنے چیزوں کو لے کر آنا چاہیے. چلیں سعد بھائی، بہت بہت شکریہ. اب ایک طویل بریک کے بعد ملاقات ہوگی آپ سے بالکل انشاءاللہ.